فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ناظرین کی خدمت میں آج بی بی زہرا کی ولادت کے سلسلے میں، کی سالگرہ کے سلسلے میں ہم یہ پروگرام جعفر ٹی وی کی طرف سے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہے بی بی زہرا کی زندگی کے مختلف پہلو. اسی مناسبت سے ہم امام جمعہ میسور مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد رضوی صاحب قبلہ کو سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ روشنی ڈالیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں. السلام علیکم مولانا. مولانا آج کا ہمارا موضوع ہے بی بی زہرا کی زندگی کے مختلف پہلو. تو اس موضوع کے حوالے سے مولانا آپ کیا کیا اس میں روشنی ڈالیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حالات زندگی مختصر ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. آپ کے والد محترم کا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی. اور آپ کے والدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جی. اور دادا حضرت عبداللہ جی. اور دادی حضرت آمینہ. جی بے شک. اور ولادت آپ کی 20 جمادی الثانی جی. 45 عام الفیل جی. مکہ معظمہ میں. آپ کا نام حضرت فاطمہ، کنیت ام ابیہا، ام الحسنین اور ام حسن وغیرہ. جی. القاب صدیقہ، محدثہ، سیدۃ نساء العالمین، زہرا، طاہرہ، ذکیہ، حورہ، انسیہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، حانیہ. جی. تو اہم واقعات کے سلسلے میں بھی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو سکونت شیب ابی طالب، ہجرت، جنگ احد، پھر حضرت حمزہ کی مجلس کا وہ سلسلہ پورا، اور جنگ خندق، جنگ خیبر، حدیث کسا، مباہلہ، حجۃ الوداع، غدیر، رحلت نبی اکرم، جی. اور امامت کی محافظت، جی. اور فتق کا وہ معاملہ. جی بے شک. جی بہت اہم بی مسئلہ بی ہے. کی شادی جی. 2 ہجری کو ہوئی. جی. آپ کے شوہر کا اسم مبارک مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر ہم دیکھیں تو آپ کے اولاد کے سلسلے میں تو فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور محسن علیہ السلام جو بطن ہی میں شہید ہو گئے. جی. جی. دختر آپ کی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا. جی. شہادت 3 جمادی الثانی 11 ہجری، جی. اور ایک روایت میں 13 جمادی الاول جی. 11 ہجری. جی. روضہ آپ کا بقی میں ہے، مدینہ میں. مدینہ میں. جی. اور اقوال اگر ہم پیش کریں بی بی کے تو بہت سے ہیں. جی. اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ بی بی نے فرمایا کسی شخص کے چہرے کا مومن کو دیکھ کر کھل اٹھنا اس کے لیے جنت کے حصول کا سبب ہے. جی. کسی شخص کے چہرے کا مومن کو دیکھ کر
کھل اٹھنا، خوش ہو جانا اس کے لیے جنت حاصل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ ان کی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، جی لیکن ہمارے ماننے والے ان کے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ جی اور آثار علمی آثار کے حساب سے خود صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جو ہے قابل ذکر ہے۔ یہ مختصر حالات زندگی بی بی کے جو میں نے ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کیے۔ جی تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا اس کا۔ جی اب اگر ہم تھوڑا سا دقیق اس پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھیں کہ بی بی کی زندگی پر خود مسیحی خواتین کے نظریات کیا ہیں۔ جی اچھا جی جی تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیو یارک کی مس ورجن ہولی انہوں نے 1933 میں 100 صفحے پر مشتمل ایک رسالہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی شان میں لکھا، جس کا نام تھا رسول کی مقدس بیٹی۔ جس کا نام کیا تھا؟ رسول کی مقدس بیٹی۔ اس میں ایک مقام پر انہوں نے لکھا کہ فاطمہ رسول کی وہ محبوب بیٹی ہیں جن کے اندر اپنے والد محترم کے تمام صفات اور کمالات جمع تھے۔ آپ ان کے والد کے قول کے مطابق دنیا کی تمام عورتوں کی سردار اور تمام جنتی خواتین کی ملکہ ہیں۔ جی بے شک۔ پھر اس کے بعد مس میری سوئٹزرلینڈ کی ہیں، جو مسیحیت کی سرگرم مبلغہ ہیں۔ اچھا، یعنی ان کا کام ہے مسیحیت کی تبلیغ کرنا۔ جی مگر بڑی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے تو وہ خود اپنا لوحہ منواتی ہے۔ جی تو وہ جو مبلغہ ہے کس کی؟ مسیحیت کی۔ وہ ایک بار اپنے تبلیغی دورے پر جب نکلیں اور انہوں نے سخی ترین خواتین کا ذکر کرنا شروع کیا تو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میری نگاہ میں ایک سخی ترین خواتین کا تذکرہ آ رہا ہے جو مجھ کو عرب کی ایک کریمہ کی یاد دلاتا ہے۔ اور وہ کریمہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جی بے شک۔ جی وہ لکھتی ہیں کہ جس کی سخاوت اور خیرات کی گرد کو بھی بڑے سے بڑا مخیر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ارے باپ رے، بہت بڑا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ جی بہت ہی بڑا اسٹیٹمنٹ یہ ان کا ہے۔ مس میری کا جو سوئٹزرلینڈ کی تھی، کہتی ہیں کہ ان کی سخاوت کی گرد تک کوئی بڑے سے بڑا مخیر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کریمہ کا نام فاطمہ زہرا ہے جو رسول عرب محمد ابن عبداللہ کی اکلوتی اور محبوب صاحبزادی ہے، جس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مانگنے والا در اقدس پر حاضر ہوتا تو جو کچھ اس وقت موجود ہوتا سب اس کو دے دیتی اور خود فاقہ کر کے صبر کر لیتی۔ توجہ کریں ناظرین محترم، دیکھیں اب ہماری سخاوت کیا ہے۔ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ہم عام انسان، وہ تو اشرف میں اشرف۔ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی آتا ہے اور واقعاً ہم کنجوس نہیں ہیں، اللہ نہ کرے ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی کچھ دے دو، سب نہیں کہتے۔ بہت توجہ کریں، یہی اہل بیت میں اور ہم میں فرق ہے۔ توجہ، ہم انسانوں میں اور اہل بیت رسول گرامی میں یہی فرق ہے، خاص کر بی بی زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کچھ دے دیا جائے، نہیں تو یہ ہم میں ان میں فرق نہیں رہتا۔ جی بے شک، وہ سب دیتی تھی۔ جی جو اس مس میری نے لکھا ہے اپنے اس میں
کہ سب کچھ دے دیتی اور خود واقع کر کے اور صبر کر کے زندگی گزارتی. یہ بہت ہی اہم مسئلہ انہوں نے اپنی یہ دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. بے شک. اچھا، ایسے بھی خواتین کی خصلتوں میں سے یہ ہے کہ کنجوس ہوں، مگر بی بی زہرا سخی ترین، کہ وہ کبھی نہیں سوچتی تھی کہ کل کیا ہوگا، اس لیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ کل کا مالک خدا ہے، بے شک. رازق وہ ہے، جی جی جیسے آج دیا ہے کل بھی دے گا. جی. بے شک. یہ عرفان کی منزل ہے. جی جب عرفان کی منزل میں انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر کل کا نہیں سوچتا ہے کل ہمیں کھانا کیا ملے گا، کیونکہ رب پہ اسے بھروسہ ہے. لہذا وہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو اتنا عطا کرتا ہے کہ دوسرے دروازے پہ جانا نہ پڑے. بے شک. جی جی جی. یہ بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے. جی بے شک. اور اس سلسلے میں اگر ہم بات کو اور آگے بڑھائیں، آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو. نہیں مولانا، ایک سوال تو تھا بٹ وہ سوال کلیئر ہو گیا مولانا. خوب. یہ خواتین کے سلسلے میں جو خواتین بی بی زہرا کی اور بھی ہیں، لیکن میں نے مختصر، چونکہ بہت لمبا ہو جائے گا پروگرام. جی. اب میں بی بی زہرا کا وہ پہلو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سخاوت کا ہو گیا. جی بے شک. بالکل واضح ہو گیا. جی جی جی. اور اس پہ زیادہ ایسا ہے تو بہت بول سکتے بھی جی اس سخاوت کے سلسلے میں، اور شاید اگر آئندہ آیا تو شاید میں ذکر کروں گا. لیکن ناظرین کمنٹ کر اگر کچھ چاہیے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک طویل موضوع بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جی بی بی سوشل ورکر بھی تھی جی. اور اسلامی قوانین کی سخت ترین پابند بھی. بے شک. ماشاء اللہ. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم پہلو ہے بی بی کی زندگی کا، جو ہماری مائیں بہنیں خاص کر توجہ کریں. سوشل ورکر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، جی مگر قوانین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی. اب آپ دیکھیں، بی بی زہرا جب بھی سوشل ورک کے لیے باہر نکلتی تھی اپنے پردے کا اہتمام کر کے نکلتی تھی. جی. باقاعدہ بی بی اپنے پردے کا اہتمام کرتی تھیں. جی بے شک. ایک دن رسول کرام اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور سب سے سوال کر رہے تھے، بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اب صحابہ سوچ رہے تھے. اس وقت جناب سلمان فوراً اٹھ کے بی بی زہرا کے در پہ آئے. پکا بی بی، آج ایک سوال مطرح ہوا ہے، آپ کے بابا نے پوچھا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم بات کیا ہے؟ جی. تو بی بی نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے ایک عورت کے لیے کہ عورت کی نگاہ نہ نامحرم پہ پڑے، نہ نامحرم کی نگاہ عورت پہ پڑے. جی جی. جناب سلمان دوڑے ہوئے آ کے کہا کہ حضور اس کا جواب میں بتاؤں؟ کہا ہاں بولو. کہا اس کا جواب یہ ہے کہ نہ نامحرم کی نگاہ عورت پہ پڑے، نہ عورت کی نگاہ نامحرم پہ پڑے. جی. آپ نے کہا یہ تمہارا جواب نہیں ہے، بے شک. جی جی. یہ جواب تم نہیں دے سکتے. جی. کہا جی آپ نے بالکل صحیح کہا، فرمایا ہے یہ جواب آپ کی بیٹی نے عنایت فرمایا ہے. تو برجستہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جی جی جی. بے شک بے شک. جی. یہی وہ مقام ہے جی. جہاں پر حضور نے فرمایا مشہور معروف حدیث بھی ہے یہ. فاطمہ میرا جی. ٹکڑا ہے. جی. پھر اس کے بعد ایک واقعہ اور ناظرین محترم نگاہوں میں آتا ہے کہ حضور ہیں اور ایک مرتبہ بی بی کے دولت قدے پہ آئے. اب دیکھو ناظرین محترم، توجہ فرمائیں آپ حضرات کہ رسول اللہ کو یعنی کتنے آداب کا وہ لحاظ رکھتے تھے، جبکہ باپ ہیں. جی جی جی. آج ہم اپنی بیٹی کی یہاں کا دروازہ کھلا ہو تو بے دھڑک چلے جاتے ہیں، لیکن رسول نے یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو بیٹی کے گھر میں بے دھڑک گھسنا نہیں ہے، داخل مت ہو. اس
ٹھیک ہے، بیٹی ہے، مختلف پہلو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے، میں زیادہ اس کو کھول کے نہیں بیان کر سکتا. جی زیادہ جب آتے تو پہلے اجازت لیتے. جی 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 اللہ اکبر، بہت کیا بڑا ہے. جی کیا احترام، اور ایک میسج بھی ہے. جی کیا احترام. جی پوچھا بیٹی سلام کیا پہلے. دیکھیں سلام باپ کب سلام کرتا ہے بیٹی؟ ہمیشہ یہ توقع رہتی ہے کہ بیٹی یا بیٹا سلام کرے. جی جی. پہلے تو سلام کیا، اس کے بعد کہا کیا بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں؟ ارے باپ رے، ایک رسول اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے. جی کہا بابا آپ کا گھر ہے، جی بے آپ شک. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی ارے آ جائیے. کہا نہیں، میرے ساتھ ایک صحابی ہے جو نابینا ہے، جس کی آنکھ نہیں ہے، جی. اس کو لے کے آنا چاہتا ہوں. کہا رک جائیے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، میں ذرا حجاب رعایت کر لوں، حجاب کا اہتمام کر لوں، تب آئیے لے کے. جی تو رسول نے فرمایا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو دیکھ نہیں پاتا ہے، حجاب کی کیا ضرورت؟ کہا وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، میں تو دیکھ رہی جی ہوں. بے شک بے شک. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی کیا حجاب کا اہتمام ہے. اب وہ نہیں دیکھ پاتا، میں تو دیکھ رہی ہوں، جی لہٰذا مجھے تو اپنا حجاب دیکھنا صحیح کرنا چاہیے. اور پھر اسی سلسلے میں ایک روایت اور بھی ہے کہ جب بیوی کا آخری وقت تھا، مطلب میں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ لاسٹ میں بیان کرا جاتا جی حجاب کے سلسلے میں. چونکہ جی تو بیوی نے اسما کو بلا کے کہا، جو آپ کی کنیزوں میں سے بھی تھی، جی اسما سے کہا کہ اسما مجھے عرب کا دستور پسند نہیں ہے. ایک چارپائی پہ لیٹا کے جنازے کو اٹھا لیتے ہیں، جنازے کے تمام حالات واضح رہتے ہیں. آپ سمجھے میں ادب سے کہہ رہا ہوں، اور یہ صحیح نہیں لگتا ہے مجھے. جی 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 تو بی بی نے کہا نہیں، ہمارے یہاں حبش میں، وہ حبش کی تھی، ہمارے یہاں حبش میں ایسے نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ ایک تابوت بناتے ہیں اور اس کے اندر میت رکھتے ہیں اچھا اور اس میں سے چادر ڈال دیتے ہیں. تو بی بی نے کہا اس میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مرد کی میت ہے کہ عورت کی عورت کی. یہ تو بہت اچھا ہے. اور روایت میں ملتا ہے کہ بی بی رسول کے انتقال کے بعد کبھی نہیں مسکرائی تھی، مگر یہ وہ مقام تھا جہاں بی بی نے مسکرایا. مسکرایا. اچھا اچھا. جی تو یہ ناظرین محترم حجاب کے سلسلے میں کہ بی بی نے کتنا حجاب، یہاں پر جو میں نے 3 واقعے بیان کیے، کتنا حجاب کا خیال. تو ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کتنا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کی بہترین ماننے والوں میں سے، ہم یہی نا دعویٰ کرتے ہیں جی 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 کہ ہم ان کے بہترین ماننے والے ہیں. جی لہٰذا ہمیں پردے کا بہترین انتظام کرنا چاہیے. اچھا، اب سوشل ورکر کے ساتھ دیکھیے، وہ آئی مسجد میں مختلف مقامات پہ، ایسا نہیں کہ نہیں آئی، جی لیکن بغیر حجاب کے کبھی نہیں آئی. جی ہمیشہ حجاب، ہمیشہ حجاب. کیا وہ میدان میں نہیں آئی؟ میدان میں بھی آئی، مباہلے کے لیے آ گئی، مباہلہ کے لیے. جی بے شک. جی بابا کے سامنے آئی مباہلے کے میدان میں، لیکن آگے رسول، بیچ میں بی بی، پیچھے ولایت، رسالت، امامت، عصمت. جی ماشاء اللہ. جی عصمت کا تحفظ، آگے سے رسالت، پیچھے سے امامت، بیچ میں عصمت زہرا. ماشاء اللہ. جی یہ ہے بی بی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. بے شک. جی اور یہی تو وجہ تھی کہ جب اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے نصارہ نے اعلان کیا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لب ہلا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. جی جی ان سے مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو میرے عزیزو، حجاب کے سلسلے میں نے یہ واقعہ کہ میں، اس نے مسیحی عالم نے کہا تھا کہ میں حجاب میں، پردے میں لپٹی ہوئی ایک بی بی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لب ہلا دے، اللہ اکبر. جی تو کوئی بھی مسیحی دنیا میں باقی اس زمین پر زندہ باقی نہیں بچے گا، وہ آگ گرے گیا، صبح صاحب آئے. تو ایسا نہیں کہ بی بی میدان میں نہیں آئی، صرف گھر میں بیٹھی تھی. جی وہ یہ نہ کہے ہماری ماں بہن وہ تم باہر ہی نہیں نکلتی تھی. جی نہیں، میدان میں آتی تھی، اپنا حق مانگنے کے لیے میدان میں آئی. جی بے شک بے شک. جی آئی میدان میں.
علی کو چھڑانے کے لیے میدان میں ہیں. میں سب اشارے کروں تاکہ ایپیسوڈ لمبا نہیں ہو، جی ناظرین محترم کے لیے بار نہیں ہو، اور وہ اس ثواب میں دلچسپی سے سنیں اس کو. جی خاص کر ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں. جی آپ دیکھیں کہ حجاب کا کتنا تحفظ کرتی تھی، ذرا برابر بھی نہیں، آتی تھی سب جگہ، حتیٰ کہ دروز بھی ہیں بیوی کے، کلاسز بھی دیتی تھی، مگر سب جگہ حجاب. رسول کے صحابیوں سے گفتگو بھی کرتی تھی. سلمان بھی محرم تھوڑی تھے، کوئی رشتے دار تھوڑے تھے، منا اہل البیت کی منزل پہ تھے، ابو ذر، یہ سب، مگر وہی دروازے سے حجاب، پردے کا اہتمام. جی پردے کا اہتمام جی انتہائی طور پر جی ہماری ماشاء اللہ. یہ شہزادی جو ہے اس کا یہ کرتی تھی. جی اب اگر ہم قرآن کے سلسلے میں بی بی کی زندگی کو دیکھیں تو جو میں نے سورہ بیان کیا، جی جس سورے کا ذکر میں نے کیا، جی سورہ کوثر، جی بے شک. دیکھیں پورا سورہ جو ہے وہ بی بی کی فضیلت کا انداز ہے. یعنی رسول ابتر اس وقت نہیں ہے کہ بی بی ہیں، جی اگر بی بی نہیں تو رسول نعوذ باللہ ابتر کا مسئلہ ان کے اوپر ثابت آ جاتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے رسول کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ لوگ تم کو کہتے ہیں نا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تم ابتر ہو، بے اولاد ہو. توجہ مت دو. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. بے شک. روایات تفسیر میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں اس میں صاف یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوثر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک نام ہے. جی نام کوثر، اور جنت کی نہر ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے خیر قسمت ہے وہ بھی ہے. لیکن رسول تم ناراض، دیکھیں منطوق سے ملا ہے نا، رسول ناراض ہوتے تھے تو یہ سورہ نازل، جو غمگین رہتے تھے یہ سورہ نازل ہوا. تو غمگین کس لیے تھے؟ یہ اس زمانے میں جو ان کے دشمن تھے وہ کہتے تھے کیا بھی نہیں ہے. جی یہاں کی لینگویج میں بول رہا ہوں. جی جی ہاں جو ہے کرنے دو، اس کے بعد ان کے بعد تو کچھ بھی نہیں، جی جو چاہیں گے ہم کریں گے. بے شک. تو رسول غمگین ہو جاتے. جی قدرت کیسے اپنے حبیب کا غم برداشت کرے؟ فوراً یہ سورہ نازل جبریل کے ذریعے علیہ السلام. انا اعطیناک الکوثر، تم کیوں غمگین ہو رہے ہو؟ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، ہم نے تم کو فاطمہ دے دی، اب کیا چاہیے؟ جی لیکن جب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر. جی اپنے رب کے لیے قربانی کرو، جی قربانی کیا کرو. فَصَلِّ لربک وانحر. رب کے لیے قربانیاں کرو. اس میں بہت موضوع، قربانیوں کا موضوع بہت وسیع ہے، جس میں گفتگو کریں 2-3 ایپیسوڈ کم پڑ جائیں گے. جی قربانی خالی یہی نہیں کہ بکرا پکڑ کے ذبح کرو، جی جی بہت سی قربانیاں ہیں. جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ، عبادت کرو اپنے رب کی، جی بے شک. اور قربانیاں دو. فَصَلِّ لربک وانحر. اپنے رب کے لیے عبادت کرو اور قربانیاں دو. جی اتنی بڑی نعمت میں نے تم کو دی. ان شانیک، بے بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد. شک. اب جب جو اولاد دینے والا رب ہے وہی کسی کو اگر بے اولاد کہہ دے، ارے باپ رے، پھر تو جی گنجائش ہی نہیں. ختم ہو گئی بات. جی جی بات ہی چیپٹر ہی کلوز جی ہے نا ناظرین محترم. جی جو فرما رہے ہیں کہ جب وہ خالق خلق کرنے والے وہی کہے جی کہ ہم اس کو بے اولاد بنا، ختم چیپٹر کلوز، کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی، وہ بے اولاد ہو گئی. بے شک. جی اور آج آپ دیکھ لیں، نام رکھ لینا اور بات ہے، لیکن ان منحوسوں کی اولادیں بندرت کہیں پائی جاتی ہیں، وہ تو پائی جاتی ہیں. جی ابو جہل، ابو سفیان، جی ان کی اولادیں، جی ابو لہب، جی ابو لہب. جی
قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، تبت تبت یدا ابی ابو لہب۔ لہب، جی یہ سب وہ تھے جو رسول اللہ کو اذیت دیتے تھے، ہمارے رسول جی سب کے تانوں کے اوپر پانی پھیرتے، جی ان شانئک ابو ابتر، جی کہ یہ سب کے سب بے اولاد، جی بے شک جی اور انا لایا اسی لیے شک نہ کرنا، بے شک یہ سب کے سب بے اولاد ہیں، اور جب اللہ بے شک کہہ دے تو لا شک کبھی، کوئی گنجائش پھر اپنے ذہن میں کسی کو بھی شک نہیں لانا ہے، جی یہ ایسا کیوں، وہ ایسا، کچھ نہیں۔ جی ناظرین محترم، یہ سورہ بہترین فضیلت بی بی فاطمہ زہرا کو بیان کرتا ہے۔ پھر اگر ہم اور دیکھیں تو بہت سی آیات ہیں جو بی بی کی شان میں آئی ہیں، جیسے جو ہے وہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ بی بی رجس سے پاک ہے، تو اگر یہ بی بی کہیں پر بھی کھڑی ہو کے کچھ بولے تو اس سے گواہ نہیں مانگنا، نہیں تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ جی 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 مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، بی بی کہیں آئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، میں اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع جو ہے متنازع ہے، اس پہ زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا میں، کہ جب وہ فدق واپس آیا، جب فدق فتح کیا، اس میں جنگ ہی نہیں ہوئی، میں بالکل مختصر، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اگر جنگ ہوتا تو مسلمین کا ہوتا، وہ رسول اللہ کا حق تھا۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ کے قبضے میں آیا، رسول اللہ کے پاس یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، وَأْتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّ، سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت، وَأْتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ الآخر، جی کہ دے دو ان کا حق قرابت داروں، محتاجوں اور پردیسیوں، اور فضول خرچی سے بچو۔ بہرحال یہ پوری آیت ہے، اس میں بی بی اپنا حق لینے کے لیے اس وقت گئی کہ جب بی بی کی زمین پر ان کے لوگ کام کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ لاوارث زمین پڑی ہوئی تھی۔ جی بہت توجہ کریں ناظرین، تمام صاحبان عقل سے میری گفتگو ہوتی ہے، جو عقلی نہیں رکھتے معاف کریں مجھے، جی عقل والے جو ہیں وہ سوچیں، جب وہاں پر جو تاریخ کے جملے ہیں، اور یہ تفسیر در منصور جلد 4 پیج نمبر 176 مطبوع مصر اور معارج النبوہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کو چاہیے وہ جستجو کر سکتا ہے۔ صلى الله عليه فاطمة، صلى الله عليه فاطمة.